شادی کی رات میری بیوی کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری غلام ہے، میری ہر بات بہت شرافت سے مان رہی تھی۔ لیکن شادی کے بعد میں دبئی چلا گیا۔ میری ماں نے کال کر کے بتایا، تمہاری بیوی نے جان بوجھ کر ابارشن کروا لیا ہے، اسے بچے نہیں چاہیے۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے سوچا اسے طلاق دے دوں گا، لیکن جب میں دبئی سے واپس آیا تو گھر میں اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی گھر میں اکیلی، سرخ جوڑے میں ملبوس، وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حورت لگ رہی تھی۔ گھونگھٹ اپنے چہرے پر گڑائے اجلا عروسی میں وہ بیٹھی عامر کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا، کمر گویا اکڑ کر تختہ ہو رہی تھی۔ تبھی ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا۔ عامر اندر داخل ہوا۔ نئی نویلی دلہن بیاہ کر لانے کی خوشی عامر کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور سلام کیا۔ فاطمہ نے دھیمے سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ ہزاروں اندیشے اس کے دل میں لرز رہے تھے۔ وہ بے حد غریب گھرانے کی لڑکی تھی، مگر عامر ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ نہ جانے کیسے عامر کی ماں کو فاطمہ بھاگی۔ شاید اس کی وجہ فاطمہ کا بے مثال حسن تھا یا اس کا سگڑاپا۔ عامر کی ماں نے پہلی نظر میں ہی فاطمہ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ چٹ منگنی پر بیاہ والا کام ہوا۔ آج فاطمہ عامر کی دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ عامر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت یوں بھی پلٹ سکتی ہے۔ وہ جو کبھی آرٹیفیشل جیولری خریدنے کی بھی حیثیت نہ رکھتی تھی، آج اس کے ہاتھوں میں ہیرے کی قیمتی انگوٹھی پہنائی جا رہی تھی۔ وہ بس عامر کو دیکھ کر رہ گئی، تبھی ایک دم چونک گئی۔ عامر کہہ رہا تھا، دیکھو فاطمہ، تم میری امی کی پسند ہو، مگر میں جانتا ہوں جلد ہی تم اپنے اچھے رویے سے میرے دل میں جگہ بنا لو گی۔ میں تمہیں بہت محبت دوں گا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا، مگر اس کے بدلے میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، میرے گھر والوں کی جی جان سے خدمت کرنا اور میری امی کے سامنے کبھی زبان مت چلانا، ان کی عزت کرنا، انہوں نے مجھے بہت مشکلوں سے پالا ہے۔ فاطمہ مسکرا دی، بھلا اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اور وہ تو ویسے بھی ان سب گھر والوں کو اپنا مان چکی تھی۔ شادی کا اگلا دن بے حد خوشگوار تھا۔ عامر شادی کی سرشار سی کیفیت میں فاطمہ کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ فاطمہ بھی قسمت کے پلٹنے پر بے حد حیران تھی۔ وہ چند دن خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے گزرے۔ عامر کا نوکری پر واپس جانے کا وقت آ گیا۔ وہ دبئی میں کام کرتا تھا اور شادی کی چھٹی کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ فاطمہ بے حد رنجیدہ تھی، مگر اس نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ اس نے سوچا، عامر چلا جائے گا تو کیا ہوا، آخر یہ سب بھی تو اس کے اپنے ہیں۔ عامر کی امی کا رویہ فاطمہ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ بہت پیار سے اسے مخاطب ہوتی تھی، مگر فاطمہ کو ایک چیز سمجھ نہ آتی، جب بھی عامر کبھی آس پاس نہ ہوتا، اس کی ساس اسے چبھتی نظروں سے گھورتی رہتی۔ فاطمہ کو لگا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے۔ عامر فاطمہ سے بہت سارے وعدے کر کے چلا گیا اور وہ اپنے اداس دل کے ساتھ تنہا رہ گئی، مگر وہ نہ جانتی تھی اس کی زندگی میں کیسی مصیبت آنے والی ہے۔ عامر کی بڑی بہن ماریہ کا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ آئے روز اس کے سسرال والے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ آج عامر کے جانے کے بعد وہ پہلی دفعہ آ رہے تھے۔ صبح فاطمہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، جب اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اٹھ جاؤ بی بی، کب تک نیندیں پوری کرنی ہے، سارا دن بستر توڑتے ہی گزارو گی کیا؟ ماریہ کے سسرال والے آ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ میرے بیٹے کو تو بھگا دیا ہے، اب ہم بیچارے نے تو کسی طرح رہنا ہے نا، جلدی سے کچن میں آؤ۔ فاطمہ نے حیرانگی سے اٹھ کر دیکھا، یہ اس کی ساس تھی۔ اسے اس کے رویے پر بے حد حیرت ہوئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ گئی۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے۔ ساس نے اسے سارے گھر کے لیے ناشتہ بنانے کا حکم دے دیا۔ وہ بھی خاموشی سے ناشتہ بنانے لگی۔ سب گھر والے تو ابھی مزے سے سو رہے تھے۔ اس نے سب کے لیے پراٹھے بنائے، انڈے تلے، چائے بنائی، پھر جا کر دیکھا تو ابھی تک سب کے سب سو رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر
اپنی نند کو ہلایا۔ اٹھو ماریا، اٹھ کر ناشتہ کر لو، میں نے بنا دیا ہے۔ ماریا جو گہری نیند میں تھی، اس کا ہاتھ ایک دم سے چھڑکا تھا۔ سونے دو۔ فاطمہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی، خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے اپنی ساس کو ڈھونڈنا چاہا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ساس بھی اے سی والے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ تمام افراد 11 بجے جاگے۔ ماریا نے خاموشی سے سب کو ناشتہ سرو کیا۔ اس کی نند نے ہاتھ پاٹ سے پراٹھے نکال کر کھانا شروع کر دیے۔ بڑے منہ بنانے لگی۔ امی یہ کیا ٹھنڈے یخ ہو رہے ہیں پراٹھے تو، مجھ سے تو چبایا ہی نہیں جا رہا۔ ماریا دوسرا پراٹھا کھاتے ہوئے بولی۔ تبھی فاطمہ کے سسر بولے، مجھے تو تازہ روٹی بنا کر دو، مجھ سے تو یہ باسی روٹی نہیں کھائی جاتی، نہ ہی میں نے کبھی کھائی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام افراد شروع ہو گئے۔ فاطمہ خاموشی سے اٹھی، سب کے لیے دوبارہ ناشتہ بنانے لگی۔ سب ڈائننگ کے آس پاس بیٹھے مسلسل چیخو پکار کرتے رہے، مگر کوئی اٹھ کر اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گھر میں فاطمہ کو ملا کر کل 18 افراد تھے۔ عامر کی بڑی بہن شادی شدہ تھی اور اپنے 5 بچوں کے ساتھ مائکے میں ہی رہتی تھی۔ اس کا میاں یہاں نہیں تھا، بیرون ملک کام کرتا تھا۔ عامر کے چچا چچی، ان کے بچے، ساس سسر، اتنے افراد کا کام فاطمہ کے سر پر آن پڑا۔ ان میں سے کوئی ہل کر مدد کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ فاطمہ کو حیرت ہوتی، اس کے آنے سے پہلے آخر گھر کا کام کون کرتا تھا؟ صفائی ستھرائی کے لیے ایک کام والی آیا کرتی، مگر جیسے ہی فاطمہ کے گھر کے کاموں کو ہاتھ لگانا شروع کیا، ساس نے کام والی کو چھٹی کروا دی اور وہ کام بھی فاطمہ سے کروانے لگی۔ صبح فاطمہ صبح کی اذانوں کے وقت بیدار ہوتی، صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، یہاں تک کہ اس کا پورا دن ہی گھر کے کام کاج کرتے گزر جاتا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ چولہے کے آگے کھڑے ہو کر وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی۔ سب اے سی والے کمرے میں لیٹے بس فرمائشیں ہی کرتے رہتے۔ وہ پکا پکا کر بے حال ہو جاتی، سب کو جا کر اطلاع دیتی۔ سب اس کی ذات پر احسان اے سی والے کمرے سے باہر نکلتے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کھانے کے دوران بھی 50 دفعہ فاطمہ کو اٹھاتے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتی۔ کھانے کے بعد سب وہیں ڈائننگ ٹیبل پر گن چھوڑ کر پھر سے اے سی والے کمرے میں جا گھستے۔ کوئی فلم لگا لیتا تو کوئی آپس میں باتیں کرنے لگتا، کوئی دوبارہ سو جاتا۔ فاطمہ بیچاری پھر سے گندے برتن دھونے لگ جاتی۔ انہی دنوں فاطمہ کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی۔ صبح اٹھتی تو متلی سے اس کا برا حال ہوتا۔ کچن میں کام کرنے کے دوران کئی دفعہ وہ الٹیاں کرتی۔ ساس جانچتی ہوئی نظروں نے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، مگر انہوں نے فاطمہ کے سامنے نام تک نہ لیا۔ ایک روز فاطمہ کی امی اتفاق سے اسے ملنے آئی تو فاطمہ نے اپنی خراب طبیعت کا ذکر کیا تو وہ چونک گئی۔ اسے لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ حاملہ ہے۔ فاطمہ تو حیران رہ گئی، اتنی بڑی خوشی اس کی زندگی میں آ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسی خوشگوار حیرت میں ڈوبے ہوئے وہ گھر واپس آئے۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے اور کھانے پینے کا مشورہ دیا۔ بقول اس کے فاطمہ میں خون کی شدید کمی تھی۔ فاطمہ کی امی نے گھر آ کر فاطمہ کی ساس کو بتایا فاطمہ حاملہ ہے۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، بہتر یہی ہے آپ کوئی کام والی رکھ لیں۔ فاطمہ کی ساس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا، کہنے لگی ہاں ہاں بہن، یہ تو میری بیٹیوں جیسی ہے، بھلا میں اسے اس حالت میں کام کیوں کرواؤں گی، میں آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتی ہوں۔ فاطمہ کی امی مطمئن ہو کر چلی گئی۔ فاطمہ جیسے ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی، اس کی ساس آ پہنچی۔ فاطمہ کچھ مہمان آئے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے چائے کا بندوبست کرو، زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں، اس حالت میں کام کاج کرنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، میں نے بھی بھرے پورے سسرال میں رہتے ہوئے 10 بچے پیدا کیے ہیں، تم کوئی انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی، بستر سے لگ کر لیٹ گئی ہو۔ فاطمہ نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا مگر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔ اس کے حاملہ ہونے کی خبر گھر والوں کو کوئی فرق ہی نہ پڑا، انہیں تو کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، اسی لیے وہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائے تھے۔ فاطمہ خراب طبیعت کے باوجود سارے دن کام کرتی رہتی۔ آخرکار اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس رات جب عامر کا فون آیا
اس نے کوشش کی کہ وہ اسے بتا دے گھر میں کام کاج کی زیادتی سے وہ پریشان ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے عامر کو یہ کہا اس کی بہنیں کچن میں اس کی مدد نہیں کرواتی تو اچانک ہی عامر غصے میں آ گیا۔ میں اتنی دور بیٹھا تم سب کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں، تم لوگ ہو کے چھوٹی چھوٹی گھریلو باتیں ہر وقت مجھے بتا پڑ کر پریشان کرتی ہو۔ میری بہنیں آج ہیں، کل رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائیں گی، تم اگر تھوڑا سا کام کر لیتی ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ عامر کی بات پر فاطمہ ہکا بکا رہ گئی۔ جسے وہ تھوڑا سا کام کہہ رہا تھا، ان کاموں میں صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک مصروف رہتی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ عامر کو شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساس اور نندوں کا رویہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا، اسے بالکل کسی نوکرانی کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ فاطمہ کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ایک غریب گھرانے سے لڑکی کیوں بیاہ کر لائے تھے۔ انہیں صرف گھر کے کام کاج کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ اپنے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو صبح سے لے کر شام ہو جاتی۔ عامر کی شادی شدہ بہنیں اپنی بچوں کی چھوٹی چھوٹی نکڑیں بھی خود نہ دھو سکتی، وہ بھی لا کر فاطمہ کے حوالے کر دیتی، انہیں دھو دو۔ فاطمہ کپڑے دھو دھو کر ہلکان ہو جاتی، مشین بند کرتی، اندر جا کر بیٹھی تو ساس کو یاد آیا کہ کھانا تو کسی نے بنایا ہی نہیں۔ فاطمہ کو 2 منٹ ہی بیٹھنے نہ دیتی، کچن میں بھیج دیتی۔ رات جس وقت تھک ہار کر وہ اپنے کمرے میں جاتی تو اس کے ایک ایک جوڑ میں درد ہو رہا ہوتا۔ اس دوران اسے خیال ہی نہ رہتا کہ عامر سے فون پر بات کرنی ہے۔ فون اٹھاتی تو عامر کی کئی مس کالز آئی ہوتی، وہ اسے کال بیک کرتی تو وہ فون اٹھا کر شدید غصہ کرتا۔ تم کیا کرتی رہتی ہو سارے دن؟ تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ تم 2 گھڑی مجھ سے بات کر لو۔ میں تمہارے آرام کی خاطر یہاں دیس میں خوار ہو رہا ہوں، مگر لگتا ہے تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ وہ غصے میں فاطمہ کو سنانے لگ جاتا۔ فاطمہ دونوں جانب سے پس رہی تھی، اسے لگ رہا تھا شادی کر کے اسے کوئی توق اپنے گلے میں ڈال رہا ہے۔ شوہر کے ساتھ مناسب وقت گزارنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ اسی فاصلے کا فاطمہ کی ساس خوب فائدہ اٹھاتی، عامر کو فون کر کر کے جھوٹی سچی فاطمہ کے خلاف باتیں کرتی، جنہیں سچ مان لیتا۔ وہ شریف لڑکا تھا، فاطمہ سے اس چیز کی باز پرس تو نہ کرتا، لیکن دل ہی دل میں فاطمہ سے شکوے ضرور کرتا۔ ایک روز فاطمہ کی ساس ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب باہر سے ان کی چھوٹی بیٹی ماریہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ دیکھیں، پورے 50,000 آیا ہے بجلی کا بل، اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ سخت غصہ کریں گے۔ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا کہ انہیں کاروبار کے لیے رقم جمع کرنی ہے، اسی لیے ہم اپنے اخراجات ذرا کم کریں۔ ماریہ کی بات پر اماں چونک پڑی، بل اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ تبھی اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے ماریہ کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، ذرا عامر کو فون ملا کر دینا۔ ماریہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں فون نکال کر عامر کی کال ملا دی۔ جیسے ہی عامر نے کال پک کی تو اماں شروع ہو گئی، ہائے میرا معصوم بچہ، پردیس میں دن رات کام کر کر کے پیسے کما رہا ہے، مگر تمہاری محنتوں کا کوئی صلہ نہیں۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اس لیے غریب گھرانے سے لڑکی بیاہ کر لائی تھی کہ وہ روپے کی قدر کرے گی، مگر فاطمہ تو اس قدر فضول خرچ ہے، یہ تو تمہیں کنگال کر چھوڑے گی۔ عامر کو کچھ سمجھ نہ آئی، اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ تبھی اس نے کہا، اماں کیا ہوا ہے، بتائیں تو صحیح، کیا کر دیا ہے فاطمہ نے؟ اماں نے مسکرا کر ماریہ کو دیکھا، کہنے لگی، کرنا کیا ہے بیٹا، سارا دن اے سی لگا کے کمرے میں پڑی رہتی ہے، اگر کچھ کہتی ہوں تو رونے لگ جاتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، مجھے کم نہیں ہوتا، گرمی لگ رہی ہے۔ اس کی اس حالت کی وجہ سے بہت زیادہ سختی نہیں کرتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دن رات اے سی چلنے کی وجہ سے بجلی کا بل 50,000 آ گیا ہے۔ تمہارے ابو کے پاس تو پیسے نہیں، تمہیں پیسے بھیجنے پڑیں گے۔ بل کی رقم سنتے ہی عامر کے 14 طبق روشن ہو گئے، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ماں کو تسلی دی کہ وہ پیسے بھیج دے گا، مگر اس میں دل میں فاطمہ کے خلاف ایک گرہ سی لگ گئی تھی۔ اگلے دن جب وہ صبح گھر میں آیا، فاطمہ کے سوا تمام افراد سو رہے تھے۔
بڑی نند کے سسرال والے آ تھمکے۔ فاطمہ نے جا کر سب کو اٹھایا۔ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سب اٹھ گئے۔ گھر والے چاہتے ہیں کہ انہیں حلوہ پوری کا ناشتہ کروایا جائے۔ بیچاری فاطمہ کی ہی شامت آئی جب ساس نے اسے حکم دیا کہ سارے کام چھوڑ دو، ماریہ کے سسرال والوں کے لیے شاندار حلوہ پوری بناؤ۔ اس روز فاطمہ کو صبح سے ہی چکر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کچن میں جا کھڑی ہوئی، پوریاں بنانے لگی۔ شدید گرمی تھی، پسینہ ٹپک رہا تھا۔ تبھی نہ جانے کیا ہوا، اچانک اسے زور کا چکر آیا۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری۔ دھڑم کی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تمام افراد کچن کی جانب دوڑے۔ وہاں فاطمہ زمین پر بے حال پڑی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس ایک خون کا تالاب سا بنا ہوا تھا۔ فاطمہ کی ساس کے اوزان خطا ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا جب عامر کو پتہ چلے گا کہ فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا ہے تو شدید غصہ کرے گا۔ انہوں نے فاطمہ کو ہسپتال لے جانے سے زیادہ اپنے جھوٹ پکڑے جانے کی فکر تھی۔ ماریہ کی ہونے والی ساس نے شور مچا کر فاطمہ کو ہسپتال پہنچا دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے پتہ چلا اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا ہے، تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خلاف ایک اور سازش تیار ہے۔ اسی شام ساس نے ہسپتال سے چھٹی کروا لی اور اسے گھر لے آئی۔ فاطمہ نے گھر والے آئے تو فاطمہ نے انہیں کوئی بات نہ بتائی، بلکہ انہیں ٹال دیا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی، اسی لیے حمل ضائع ہو گیا۔ اس کی بار بار آنسوؤں سے آنکھیں بھر جاتی۔ گھر والے چلے گئے۔ فاطمہ کی ساس نے ایک بار پھر اسے چائے بنانے کی فرمائش کر دی، بغیر اس بات کے احساس کیے کہ ابھی ابھی ہسپتال سے آئی ہے۔ فاطمہ کو شدید تکلیف تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہمت کر کے اٹھی، کچن میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے شوہر اس بات پر بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ یہاں جو لوگ تھے انہیں بہو نہیں نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کی ساس نے عامر کو فون کر کے اطلاع دے دی کہ فاطمہ ابھی بچے کی پیدائش نہیں چاہتی، اس لیے جا کر ابارشن کروا آئی ہے۔ عامر کا خون کھول اٹھا۔ دل چاہا کہ اسی وقت جا کر فاطمہ کا گلا گھونٹ دے۔ اس نے بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا۔ فاطمہ کی ساس مطمئن ہو گئی۔ عامر کو سچائی پتہ نہیں چلی، مگر دوسری جانب اپنی اسی روز کی ٹکٹ کروا لی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ اگلے دن پاکستان آ پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا جاتے ہی فاطمہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا، بغیر کسی کو اطلاع دیے۔ دوپہر میں جس وقت وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، کھانا پکنے کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ کتنی شدید گرمی میں میری بیچاری ماں کام کر رہی ہے۔ فاطمہ اندر اے سی والے کمرے میں آرام کر رہی ہوگی۔ وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اسے اپنی زندگی چھوڑ کر اگلے دن پاکستان آ پہنچا۔ اسے اپنی زندگی تلے اس کی سامنے فاطمہ کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اس نے دونوں چولہوں پر ایک ہانڈی چڑھا رکھی تھی۔ اس کا پسینے میں بھیگا ہوا لباس تھا۔ اسے یاد آیا اماں نے بتایا تھا کل ہی فاطمہ ابارشن کروایا ہے۔ اپنی مرضی سے ابارشن کر کے اگلے روز وہ کچن میں کھڑی ہو کر کام کس طرح کر رہی تھی، بار بار اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی جیسے اسے شدید تکلیف تھی، کبھی ماتھے سے پسینہ صاف کرتی۔ اس نے ایک برات میں بہت سا آٹا نکال رکھا ہوا تھا، شاید آٹا گوندنا تھا، یقیناً روٹی بنانی ہوگی۔ عامر کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ عقل مند لڑکا تھا، بغیر کوئی آہٹ کیے اندر بڑھ گیا۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ گھر کے بڑے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا۔ عامر نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ افراد اس بڑے کمرے میں سو رہے تھے۔ تبھی فاطمہ کی ساس کو لگا فاطمہ نے دروازہ کھول کر اندر آئی ہے۔ انہوں نے پلٹے بغیر ہی زور سے آواز لگائی، آ گئی مہارانی صاحبہ کھانا پکا کر۔ کتنی بار منع کیا ہے جب کھانا تیار ہو جائے تبھی آ کر آواز لگایا کرو، میری بچیوں کی نیند خراب ہوتی ہے، لیکن تم ہو کے سنتی نہیں۔ اگر اب میں کچھ کہوں گی تو شور مچا دو گی۔ کل ہی میرا بچہ ضائع ہوا ہے، آج ساس نے کام پر لگا دیا ہے، تو بیوی سن لو، تمہیں بیاہ کر ہی اس لیے لائی تھی کہ تم گھر کے کام کاج کرو، ورنہ مجھے تم جیسی غریب لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بیٹے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ خاندان کا رشتہ موجود تھا۔ اب جاؤ جا کر کھانا پکاؤ، اس کے بعد گھر کی صفائی بھی کر لینا۔ رات کو ماریہ کے سسرال والوں نے آنا ہے، اس کے لیے کم از کم 3-4 ڈشیں بنانی ہیں۔ پچھلی بار کی طرح 2 کھانے بنا کر سامنے مت رکھ دینا۔ فاطمہ کی ساس اپنے ہی خیال میں بولتی جا رہی تھی۔
یہ جانے بھی گیا کہ دروازے میں کھڑے عامر کے اوپر تو گویا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ فاطمہ کی سانس کہہ کر دوبارہ سو گئی۔ عامر نے نظر دوڑائی۔ گھر کے تمام افراد انتہائی سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ صرف ایک فاطمہ تھی جو شدید چلچلاتی گرمی میں کچن میں ان سب کے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہوا خاموشی سے پلٹ گیا۔ کچن میں فاطمہ ابھی تک کھانا پکا رہی تھی۔ عامر نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس کا حمل سایہ ہوا تھا۔ آج وہ 18 افراد کا کھانا پکا رہی تھی۔ عامر کا دل اس زیادتی پر دکھ کر رہ گیا۔ اس نے فاطمہ کو پکارا۔ وہ چونک کر پلٹی۔